میں ڈنکے کی چوٹ پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا الحمدللہ، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کتنا بڑا دھوکہ ہے اور ولدالین والے کتنا قدر گمراہی کے راستے پر امت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چار امت میں سے بڑے امام، فقہ کے امام ہے، یہ فقہ کے امام ہے۔ اب فقہ میں امام اعظم کے دو قول ہیں کہ یزید پر برملا لعنت کرو، نام لے کر لعنت کرو۔ دوسرا قول ہے کہ خطرہ ہوا تو شارت اللعن کو کرنی لعنت ہی ہے۔ یہی قول امام احمد بن حنبل کا ہے اور یہی قول امام مالک ہے، تینوں اماموں کا یہی قول ہے کہ براہ راست لعنت کرو، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو شارت اللعنت کرو۔ چوتھے امام شافعی کا قول ہے کہ بھئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، لعنت ہی کرو۔ اب چاروں اماموں کا لعنت کرنے کا قول موجود ہے یزید کے کفر پر، کسی ایک کا قول خاموشی پر ہے ہی نہیں، سرے سے قول نہیں ہے کسی کتاب میں۔ تو اتنا بڑا میں کہہ رہا ہوں، اس لیے ولدالین آج کے دور میں لوگ امام اعظم کے نام پر کہتے ہیں خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے برملا اعلان کیا یا نام لو یا شارت اللعنت کرو۔ تو گمراہ سے بچنا چاہتے ہیں تو امام اعظم کے نقش پر چلنا ہوگا، ابو بکر صدیق کے نقش پر چلنا ہوگا، عمر فاروق اعظم کا نقش پر چلنا ہوگا، صحابہ رسول کے نقش پر چلنا ہوگا، چونکہ وہ اس نقش پر چلے تھے جس نقش پر محمد مصطفیٰ نے چلایا تھا، وہ چلانے والے تھے، یہ ماننے والے تھے۔ اور ہم اگر اپنی اس راہ پر نہ چلیں تو گمراہ کے رستے پر ہو جائیں۔ اب میں اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں، ٹائم مجھے ساتھ بتا دیں، ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں اسے پہلے وائنڈ اپ کر دوں۔ اچھا، اگلی بات جو حج پر میں کرنا چاہتا ہوں سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اب نہیں چلی تو اللہ نے بچایا تھا نا، انہوں نے تو پٹیاں باندھ کے چلا دی تھی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس وقت یہ عمل کیا کہ اپنا سارا مال و دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، مانگا، جان آگ میں ڈال دی، آگ جو جلی تھی نمرود کی اس میں چھلانگ لگا گئے، سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، حضرت ہاجرہ کو ویرانے میں چھوڑا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں چھوڑا ہے، جب آب زمزم نکلا سارے امتحان پاس ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا ذبتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن۔ ابراہیم نے جب ساری ازمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم انسانیت کی امامت آپ کو کب ملی، امامت سرداری کب ملی ہے جی؟ ازمائشوں کے بعد، ازمائشوں کے جان کی ازمائش کے بعد، بیٹے کو گلے پر چھری چلانے کے بعد، اب چلی یا نہ چلی، انہوں نے تو چلائی ہے نا۔ اسی طرح سارا مال و دل دینے کے بعد اور اپنی بیوی جی ان کو ویرانے میں جدائی برداشت کرنے کے بعد، وہ ساری ازمائشیں کرنے کے بعد سرداری ملی ہے۔ ادھر حسن و حسین ہے، ماں فاطمہ تو زہرا کی گود میں کھیلتے، ابھی پیدائش ہوئی ہے، کبھی حضور سینے پر لٹاتے ہیں، کبھی کندھوں پر پھراتے ہیں، اور صحابہ کو کہتے ہیں یہ دیکھ لو میرے حسن کو، میرے حسین کو، سید شباب اہل جنہ۔ یہ ابھی کربلا نہیں ہوئی، ارے فرق یہ ہے کہ حسن حسین کو اس وقت سرداری ملی ہے جب ماں فاطمہ تو زہرا کا دودھ پی رہے تھے، جب محمد مصطفیٰ کی زبان چوس رہے تھے، جب محمد مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں ابھی ان کو بچپنا کی حالت میں گرتی دیتے تھے، کندھوں پر کھلاتے تھے۔ ان کی سرداری تب ہے، ابراہیم کو جو سرداری و امامت ملی ہے وہ ازمائشوں کے بعد ملی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا حضور کا جب وصال ہو گیا تھا، وہ تو 6-7 سال عمر تھی امام حسین علیہ السلام کی، ان کی جو کربلا میں آگے شہادتیں ازمائشیں ہوئی ہیں وہ تو 60 ہجری میں جا کے ہوئی ہیں۔ اس دور میں مصطفیٰ فرما کے گئے تھے میرا حسین جو ہے وہ سردار ہے، میرا حسن جو ہے وہ سردار ہے۔ اور جن کو سرداری ماں فاطمہ الزہرا کے دودھ پینے سے ملی ہو، جن کو سرداری محمد مصطفیٰ کی زبان چوسنے سے ملی ہو، جن کو سرداری محمد مصطفیٰ کے سینے پر کھیلتے ہوئے ملی ہو، جن کو سرداری مدینے کی گلیوں میں مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری کرتے ملی ہو، تو اندازہ کریں جب کربلا میں 18 سال کا یہ عمر دیا ہوگا تو اس وقت عالم کیا ہوگا اللہ کی عطاؤں کا۔ ارے جب 32 سال کا عباس دیا ہوگا اس وقت سرداری کا عالم، فضیلت کا عالم، اللہ کی طرف سے عطاؤں کا عالم کیا ہوگا۔
ارے اس وقت جب 6 مہینے کا لیشکر دے دیا تھا، بتائیں اس وقت حسن حسین کے درجہ کا عالم، حسین پاک کے درجہ کا عالم کیا ہوگا؟ ارے وہ تو ایک ہاجرہ ویرانے میں رہی تھی جب بطول زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کو عراق کی کربلا کی سرزمین سے لے کر شام دمشق تک ویرانوں میں قیدی بنا کے پھرایا گیا تھا۔ مجھے بتائیں اس وقت ان کے صبر کے صلہ میں اللہ پاک نے کیا مقام دیا ہوگا؟ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں لوگوں، خدا کی عزت کی قسم، اس گھر کے بغیر اور اس گھر سے جڑے بغیر نہ عقیدہ صحابہ ہے، نہ عقیدہ فقہ کے اماموں کا ہے، نہ عقیدہ امت کا ہے، نہ اللہ کے رسول اور کرتا کردہ عقیدہ ہے۔ وہی ہدایت کے راستے پر رہے گا، اسی کی نمازیں کام آئیں گی، اسی کے روزے کام آئیں گے، اسی کی عبادات کام آئیں گی جو اس عقیدہ پر ہوگا جو محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا اور صحابہ رسول نے مان کر آگے امت تک پہنچایا۔ اور یہ عقیدہ اہل بیت کے ساتھ جڑا رہنا ہے، اور اس طرح جڑا رہنا ہے جس طرح وہ جڑے رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس موقع پر ہمیں جو میں نے کہا اس کو بخشش کا ذریعہ بنا کے اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے۔ وما علینا ختم شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔